اگر فخر ملت علیہ الرحمہ کی قربانیاں نہ ہوتی تو شاید آج آپ اور ہم بھی ہندوستان کے دوسرے شہروں یا دوسرے ریاستوں وہ دوسرے خطوں میں رہنے بسنے والوں کی طرح ہی جانے وہ پہچانے جاتے تھے. اگر آج ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، شہروں کو بسایا ہے، بنایا ہے، لیکن ان 25 کروڑ مسلمانوں میں الحمدللہ سرزمین دکن کے مسلمانوں نے اپنی ایک الگ پہچان بنائی، اور یہ الگ پہچان بنانے کا جو آج ہم بڑے مسرت کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یہ الگ پہچان بھی بنی تو صرف اور صرف فخر ملت علیہ الرحمہ کی قربانی اور ان کی دور اندیش خیالت کی وجہ سے. اور آج ہم اور آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں اس عظیم شخصیت کو یاد کرنے کے لیے جس نے ایسے وقت میں مجلس اتحاد المسلمین کا حیا کیا جب ہمارے تخت و شاہی لٹ چکے تھے، ہمارے تخت و تاج عجائب گھر کی زینت بن چکے تھے، جب ہماری لہلاتی ہوئی کھیتیاں اجڑ چکی تھیں، جب ہمارے ایوان شاہی لٹ چکے تھے، ویران ہو چکے تھے، جب ہماری محلات میں تاریخی آ گئی تھی، جب ہماری جاگیریں لٹ رہی تھی، جب ہم کو ہمارے منصب سے محروم کر دیا جا رہا تھا، جب ہماری عزتیں و عصمتیں لٹ رہی تھیں، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارے دامن میں سرخ خوف تھا، مایوسی تھی، ایسے اس وقت میں مجلس اتحاد المسلمین کا حیا رکھا تو کوئی اور نہیں بلکہ فخر ملت علیہ الرحمہ نے رکھا. اور ایسے وقت میں رکھا جب مجلس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پولیس سیکشن کے نام پر تباہ و برباد کیا گیا، ہمارا سب کچھ لٹ چکا، ہم سے ہمارے جتنے بھی اساسیات تھے چھین لیے گئے تھے، ہم کو جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا، ہماری عزتوں کو عصمتوں کو لوٹا جا رہا تھا، کنووں میں پانی کم تھا، مسلمانوں کی تیرتی ہوئی لاشیں اتنی زیادہ تھیں کہ پانی سرخ ہو گیا تھا. یہ چار مینار کو اللہ اگر زبان دے گا تو یہ چار مینار بیان کرے گا کہ کس طریقے سے ظلم و ستم ہمارے اوپر ہوا. ارے آج دنیا کہتی ہے فسادات کے بارے میں، تباہی و بربادی کے بارے میں، آج دنیا بیان کرتی ہے ظلم و ستم کی داستانوں کو، لیکن افسوس کہ مورخ کا قلم آزاد نہیں تھا اور مورخ کا قلم آزاد نہیں ہے، اس لیے صحیح حقیقی تصویر دنیا کے سامنے آج تک نہیں آئی. ہندوستان میں کسی نے اتنا نہیں کھویا جتنا سرزمین دکن کے مسلمانوں نے کھویا تھا. ہم نے اپنے تاج کو کھویا، اپنے تخت کو کھویا، اپنی جاگیر کو کھویا، اپنے منصب کو کھویا، اپنے اقتدار کو کھویا، اپنی عزتوں کو کھویا، اپنی عصمتوں کو کھویا، اپنے زمینوں کو کھویا، اپنے گھروں کو کھویا، اپنے محلات کو کھویا، اپنے بچوں کو کھویا. ایک باپ نے اپنے بیٹے کو کھویا تو ایک بھائی نے اپنے ایک دوسرے بھائی کو کھویا تو ہم نے اپنے سہاگوں کو بھی کھویا. لیکن آج دنیا ان باتوں کو بیان نہیں کرتی. پنڈت سندر لال نے کیا کہا تھا؟ پنڈت سندر لال نے کہا کہ 1.5 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام سرزمین دکن میں ہوا. حیدرآباد سے تک تخت و تاج لٹا، سب کچھ گیا، لیکن
کبھی گلبرگہ جلنے لگا تو کبھی رائچور جل رہا تھا، کبھی اوڑا جل رہا تھا تو کبھی جالنا جل رہا تھا، کبھی بیڑ لٹ رہا تھا تو کبھی اورنگ آباد تباہ ہو رہا تھا۔ ارے سارے دکن میں صرف تباہی اور بربادی تھی۔ ارے میں یہ بھی کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ شہر حیدرآباد سے آگے صرف بولارم کتنی دور پر ہے، ایک ہی رات میں 26 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ ارے آج جہاں آپ اور ہم جمع ہو کر کھڑے ہو کر اس جلسے کو میں مخاطب ہوں اور آپ سن رہے ہیں، ارے اس جلسے کے دامن میں مہاجرین کیمپ ہے۔ ارے یہ مہاجرین کیمپ کا وجود کب آیا تھا، کب بنا یہ مہاجرین کیمپ؟ یہ مہاجرین کیمپ بھی پولیس اسٹیشن کی تباہ وہ برباد مسلمانوں کو سہارا دینے کے لیے مہاجرین کیمپ بنایا گیا، اس کی بھی اپنی تاریخ ہے۔ اتنی تباہی اور بربادی، ارے آج نوجوان یہاں کھڑے ہیں، شاید لوگ میری بات پر تنقید کریں، اعتراض کریں، لیکن مجھے تنقید کرنے والوں کی پرواہ نہیں ہے۔ حقائق بیان کرتا ہوں، حقیقت کو بیان کروں گا۔ ارے یہی بیگم بازار کی سڑک سے مسلمان ٹوپی پہن کر جاتا تھا تو بیگم بازار کے لوگ اس ٹوپی پہننے والے مسلمان کی ٹوپی کو انگلیوں پہ اچھالتے تھے، داڑھیوں کو کاٹا گیا، مسلمانوں کی داڑھیوں کو کاٹا گیا، چھاتیوں کو کاٹا گیا، کنویں بھر گئے۔ ارے اگر میں بولنے لگوں تو رات گزر جائے گی، ذرہ برابر بھی ایمان رکھنے والے یا انسانیت رکھنے والے کی آنکھ سے آنسو نکل پڑیں گے۔ ایسی ایسی داستانیں ہیں سرزمین دکن کے مسلمانوں کی تباہی و بربادی، وہ ظلم کی داستان ہے۔ ایسے دور میں جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، سب کچھ رک چکا تھا، تباہ و برباد ہو چکے تھے، تو ایسے اس دور میں مجلس اتحاد المسلمین کا حیا ایک جنونی نے کیا، میں کہوں گا جنونی تھا۔ دنیا اس جنونی کو پاگل کہہ کر بھی مخاطب کرتی تھی، دنیا اس جنونی کو دیوانہ کہہ کے بھی مخاطب کرتی تھی، لیکن اس جنونی نے دنیا کے پکارنے پر توجہ نہیں دی، بلکہ آنے والی نسل کے ایک سنہرے مستقبل اور ایک مضبوط مستقبل کی بنیاد رکھی۔ اور وہ بنیاد کیا تھی؟ مجلس اتحاد المسلمین کا احیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ کیا ضرورت ہے مجلس کی، 1.5 لاکھ کی تعداد میں کہتے تھے۔ ارے آپ بتاؤ میرے بھائی، اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے، ایک 20-25 لوگ، خدا نہ خواستہ اگر کوئی مر جائے 20-25 لوگ، تو آپ خود اندازہ لگاؤ کیسا سناٹا طاری ہو جاتا ہے۔ پولیس کا ایک پریڈ ہو جائے تو کیسا سناٹا ہوتا ہے، پولیس کی ایک سیٹی بج جائے تو کیسا سناٹا ہوتا ہے، پولیس کا ایک مارچ ہوتا ہے تو کیسا سناٹا ہوتا ہے۔ ارے غور کرو، 1.5 لاکھ کے کٹنے کے بعد کیسے سناٹے سے ہوں گے، کیسی تاریخی سی ہوگی، کیسی اندھیرے سے ہوں گے، سوچو، اندازہ لگاؤ۔ ارے آج بھی ہم 2000 کے ان گجرات کے فسادات کو بھلا نہیں سکتے، یاد کرتے ہیں گجرات میں جو مسلمانوں کو جس طریقے سے لوٹا گیا، جس طریقے سے کاٹا گیا، جس طریقے سے جلایا گیا، جس طریقے سے ان پر ظلم ہوا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ 2000، 5000، 10,000۔ ارے میں تو یہ کہوں گا کہ ہندوستان کی 70 برس کی آزادی کی تاریخ میں 50,000 سے زائد فسادات ہوئے، اور ان 50,000 فسادات میں مرنے والوں کی تعداد اتنی نہیں ہوگی
مسلمانوں کے قتل عام کی تعداد تھی، 1.5 لاکھ کی تعداد میں ہم لٹے اور کٹے تھے. تو آپ غور کرو میرے بھائی، کوئی معمولی تعداد نہیں ہے. تو لوگ بولنے لگے عبد الواحد اویسی، صلاح الدین اویسی، کیا 1.5 لاکھ مسلمان جو کٹ گئے کیا یہ کافی نہیں ہے؟ کیا اور مسلمانوں کو کٹانا چاہتے ہیں؟ کیا اور مسلمانوں کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے مجلس کی؟ نہیں چاہیے مجلس کہتے تھے. اور لوگ یہاں تک کہتے تھے کہ یہ باپ اور بیٹے دیوانے ہو گئے، پاگل ہو گئے، مسلمانوں کو کٹانے کی سیاست کر رہے ہیں. لیکن فخر ملت علیہ الرحمہ نے ان باتوں پہ توجہ نہیں دی. ان کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کون کیا بولے گا. مجلس کا حیا کیا، اور جب مجلس کا حیا کیا تو کیا تھا مجلس کے پاس؟ ارے بیٹھنے کو دفتر تک نہیں تھا. مجلس اتحاد المسلمین کا اپنا دفتر بھی نہیں تھا. ارے آج آپ دارالسلام کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، آتے بھی ہیں اپنے مسائل کو لے کر، لیکن اس وقت دارالسلام بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. بیٹھنے کے لیے ایک کرسی بھی نہیں تھی. ارے بیٹھنے کا چھوڑو، ایک چھت بھی نصیب نہیں تھا. ارے چھت تو چھوڑو، مجلس کے پاس ایک ٹوٹا قلم، ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی نہیں تھا. لیکن جدوجہد کرنے کا عزم تھا، ارادہ تھا، ہمت تھی. اور وہی ہمت و عزم و ارادے کا نام فخر ملت علیہ الرحمہ تھا کہ کس طریقے سے جدوجہد کا آغاز کیا. ارے کئی برس تک صرف اور صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے بارے میں بیان کرتے تھے عوام کو. اور کتنے لوگ ہوتے تھے جلسوں میں. فخر ملت جب وہ حاضر ہوتے تھے تو اے میرے نوجوانوں، آج تم اکبر الدین اویسی کے ساتھ کھڑے رہ کر تصویر کھینچنے پر یا کھنچوانے پر سبقت لے جانا چاہتے ہو. آج تم اپنی تصویر اکبر الدین اویسی کے ساتھ کھینچوانے پر فخر محسوس کرتے ہو. ارے آج سے پہلے جب فخر ملت نے مجلس کا حیا کیا تھا تو اس وقت مجلس کے جلسوں میں کوئی سننے والا نہیں ہوتا تھا. کوئی مجلس کے جلسوں میں لائٹ دینے والا نہیں ہوتا تھا. کوئی مجلس کے جلسوں میں اسٹیج پر بیٹھنے والا نہیں ہوتا تھا. اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیوں سے خوف کے عالم میں صرف جھانک کر دیکھتے تھے، لیکن گھروں سے نکل کر جلسوں میں بیٹھنے کی ہمت نہیں جتا پاتے. یہ عالم تھا. لائٹ نہیں ہے، سامعین نہیں ہے، اسٹیج پر کوئی نہیں ہے، لیکن ایک جنونی دیوانہ، ایک پاگل کھڑا ہے، مخاطب ہے ایسے جیسے ہزاروں کا مجمع ہے. اور آج میں تقریر کرتا ہوں تو اس مقام سے کھڑے ہو کر تقریر کرتا ہوں. تھوڑی سی ہلچل اگر مچل جائے تو میرا تسلسل بگڑ جاتا. کیا کہہ رہا تھا بھول جاؤں گا. ارے لیکن وہ فخر ملت تھے، کیسے تقریر کرتے تھے آپ کو معلوم؟ چلتے چلتے تقریر کرتے تھے. یہاں سے چلتے ہوئے وہاں تک جاتے تھے، وہاں سے چلتے چلتے یہاں آتے تھے، پھر یہاں سے چلتے چلتے وہاں جاتے تھے. ارے یہ عزم تھا، یہ ارادہ تھا. محنت کرتے گئے اور مجلس کے جلسے ہوئے. اور پھر 3 مارچ کا پسل بنڈے کا جلسہ، 2 مارچ کا پسل بنڈے کا جلسہ جو اپنے آپ میں خود ایک تاریخ رکھتا ہے. بزرگ جو آج بھی بخیر حیات ہیں وہ گواہی دیں گے اور کہیں گے کہ مجلس کے تاریخ میں کئی بڑے بڑے جلسے ہوئے. اکبر الدین اویسی، اسد الدین اویسی
مجمع کو مخاطب کیا، لیکن اتنا مجمع کبھی مجلس کے تاریخ میں نہیں آیا تھا جتنا مجمع 2 مارچ کے احیاء مجلس اتحاد المسلمین کا جلسہ جو پسل بنڈے میں ہوا تھا، وہاں پہ لوگ آئے تھے۔ کیا تھا مجلس کے پاس؟ کچھ پیسہ تھا، کوئی جگہ تھی؟ کچھ نہیں میرے بھائی۔ شہر حیدرآباد کا مسلمان کوئی پانی لے کر جا رہا ہے تو کوئی چٹائی لے کر جا رہا ہے، کوئی کاغذ لے کے جا رہا ہے۔ بہرحال دکن کے مسلمان اپنے گھر سے جو لے جا سکتے تھے لے کر گئے، اور لاکھوں کا مجمع اس جلسے میں شریک ہوا، اور اس جلسے میں شریک ہونے کا نتیجہ اور اس جلسے کی کامیابی کا نتیجہ یہ ہوا کہ فخر ملت علیہ رحمہ مولوی عبدالواحد اویسی کو جلسہ ختم ہونے کے بعد صبح سویرے فجر سے پہلے 3 بجے ان کے گھر کو پولیس گھیر لیتی ہے اور احکامات لے کر آتی ہے حکومت ہند کی طرف سے، جو اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو تھے، کہ ان کی ایما پر، ان کے حکم پر آج حکومت ہند صدر مجلس اتحاد المسلمین عبدالواحد اویسی ایڈوکیٹ کو گرفتار کرتی ہے، اور فخر ملت علیہ رحمہ وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا جو کچھ بھی سامان ہے لے کر مسکراتے ہوئے پولیس والوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا دیکھے کیا ضرورت تھی حماقت کی، کیا ضرورت تھی مجلس بنانے کی، کیا ضرورت تھی تقاریر کی، کیا ضرورت تھی؟ بولے نہیں سنے، جیل میں چلے گئے، اور جیل میں گئے تو خیر تنہائی میں رکھا گیا، 5.5 فیٹ کے کمرے میں نظر بند کر دیا گیا، پیشاب پیخانہ و عبادت اسی کمرے میں، اور مرحوم صدر فخر ملت علیہ رحمہ کتنے دن جیل میں تھے؟ 11.5 مہینے جیل میں تھے۔ ارے اگر کوئی ایک بچہ اگر گرفتار ہو جاتا ہے تو کتنے فون آتے ہیں ہم کو معلوم، اکبر بھائی میرے بھائی کو پکڑ لیے، اکبر بھائی میرے بیٹے کو پکڑ لیے، اکبر صاحب میرے دوست کو پکڑ لیے۔ 2-4 دن جیل میں رہے تو ماں کا حال برا ہو جاتا ہے، گھر میں غم کا ماحول آ جاتا ہے، ماتم جیسے حالات ہو جاتے ہیں۔ ارے آج نوجوان 1 دن یا 2 دن بھی جیل کو جانے کے لیے تڑپتا ہے، لیکن وہ صدر اس قوم کے لیے، اس ملت کے لیے، ان مسلمانوں کے حوصلے کے لیے، ان کی شان کے لیے، ان کی آن و بان کو بحال کرنے کے لیے، ان کی عظمت کے لیے، ان کے بہار کے لیے 11.5 مہینے مسکراتے مسکراتے جیل میں رہتا۔ یہ قیادت ہے۔ 11.5 مہینے فخر ملت علیہ رحمہ کے گھر کا پانی کاٹ دیا گیا، فخر ملت علیہ رحمہ کے گھر کی لائٹ کاٹ دی گئی، فخر ملت علیہ رحمہ کے جتنے بھی اکاؤنٹ تھے، پیسے تھے، ان کھاتوں کو منجمد کر دیا گیا، سیل کر دیا گیا، دانے دانے کو محتاج بنا دیا گیا، پانی کے لیے محتاج کر دیا گیا، کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ بات ضرور کہوں گا کہ فخر ملت علیہ رحمہ کے تعلق سے شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ فخر ملت عبدالواحد اویسی وکیل تھے، اور اتنے مشہور وکیل تھے کہ عدالت میں لوگ کہتے تھے کہ چٹ بھی اویسی صاحب کی، پٹ بھی اویسی صاحب کی، اور جو بحث کرتے تھے
لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ عبد الواحد اویسی جیسا بحث کرنے والا وکیل سرزمین دکن میں پیدا نہیں ہوا. اور میں آگے بڑھ کر کہوں کہ شاید یہ نوجوان نہیں جانتے, شاید کئی لوگ نہیں جانتے, فخر ملت عبد الواحد اویسی ایک مقدمے میں جب ایک طرف سے وکیل تھے تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ دوسری طرف سے فخر ملت کے مخالف کرنے والے وکیل کون تھے آپ کو معلوم؟ پاکستان کو بنانے والے محمد علی جناح دوسری طرف عبد الواحد اویسی کے خلاف وکیل تھے. جناح کی وکالت مشہور تھی, ویسے تو وکیل جناح مشہور تھے ہندوستان میں, کوئی ٹکتا نہیں تھا جناح کے سامنے, ایسی وکالت کے لیے مشہور تھے. لیکن جب حیدرآباد اور دکن کو آئے عبد الواحد اویسی کے خلاف جب جناح کھڑے تھے تو مجھے آج بولتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ اس مقدمے میں عبد الواحد اویسی نے محمد علی جناح کو ہرایا تھا اور عبد الواحد اویسی جیتے. اور پھر بادشاہ وقت نظام دکن عثمان علی پاشا نے اپنے پچپنے سے مار کر کہا کہ ہاں میری ریاست میں بھی ہے کوئی مرد مجاہد جو جناح کو ہرا سکتا. اور یہ شخصیت دن میں ہزاروں روپیہ کمائی تھی, بڑی گاڑیاں تھیں, جو وزیر سلطان ٹباکو کمپنی جو ہے اس زمانے میں بھی تھی, تو وہ اس ٹباکو کمپنی والوں کے پاس ڈیوک گاڑی تھی. حیدرآباد میں 2 ہی ڈیوک گاڑی تھے, بڑے گاڑیاں, ایک ان کے پاس تھی, دوسرا عبد الواحد اویسی کے پاس تھی. وہ عالم کمائی کا, وہ عالم پریکٹس کا, وہ عالم شان کا, شوکت کا, لیکن سب کچھ قربان کر دی, اپنے پریکٹس کو قربان کر دیا. سب کچھ کس کے لیے؟ اس قوم کے لیے, اس ملت مظلوم کے لیے. اور پھر اس کے بعد جد لہر کا آغاز کیا. جیل میں تھے تو جب جیل جا رہے تھے تو جیل جاتے جاتے اپنے 22 برس کے بیٹے سلطان صلاح الدین اویسی کو صدر مجلس نامزد کر کے جیل میں چلے جاتے. علی گڑھ کو گئے تھے سالار ملت, لا پڑھ رہے تھے, لیکن سالار اپنی علی گڑھ کی تعلیم کو چھوڑ کر لوٹ کر آتے ہیں کیونکہ باپ جیل میں ہیں, اور مجلس کی صدارت اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. مقدمات لڑے, بہت مشہور وکیل تھے اس زمانے کے, پیر بھائی نام تھا. پیر بھائی بمبئی کے مشہور وکیل تھے, ان کو لایا گیا, ان کے خدمات کو حاصل کیا اور فخر ملت کی رہائی کے لیے جواہر لال نہرو کے جانب سے, حکومت ہند کی جانب سے بار بار ہر مہینہ 2 مہینے کو حاصل آتا تھا اور کہتا تھا عبد الواحد اویسی تم اس کاغذ پہ دستخط کر دو. جانتے ہو اس کاغذ میں کیا لکھا تھا؟ اس کاغذ میں لکھا تھا کہ مجلس اتحاد المسلمین ایک غیر سیاسی جماعت بن کر کام کرے گی, سیاست میں حصہ نہیں لے گی, انتخابات میں حصہ نہیں لے گی, اور کوئی سیاسی اقدام نہیں کرے گی. آپ اس کاغذ پہ لکھ کر دستخط کر دیجیے, حکومت ہند آپ کو چھوڑ دے گی. ارے آپ اندازہ لگاؤ, گھر میں کھانے کو کھانا نہیں, پینے کو پانی نہیں, برفی نہیں, 5.5 فیٹ کا کمرہ ہے, اپنے بچوں کی پڑھائی خراب ہو رہی ہے, بیٹا علی گڑھ سے تعلیم چھوڑ کر حیدرآباد آ چکا, 5.5 فیٹ کے کمرے میں نظر بند ہے, چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے, برستے ہوئے
بادلوں کے وہ گرجدار تھپیڑے ہیں، کڑاکے کی سردی کے وہ کپکپاہٹ ہے، لیکن پھر بھی اس کاغذ پہ دستخط نہیں کیا۔ ارے اگر بےمان ہوتے، سونے باز ہوتے یا دھوکے باز ہوتے تو اپنی رہائی کے لیے اس وقت کاغذ پہ دستخط کر کے جیل سے نکل جا سکتے تھے۔ اور میں کہنا نہیں چاہتا پرانے ان قبور کو کھونا نہیں چاہتا۔ کئی لوگ اب دنیا میں نہیں رہے ہیں، اس لیے ان کا نام بھی لینا نہیں چاہتا۔ جو لوگ کو گرفتار کیا گیا تھا، 1 2 4 6 10 15 20 25 50 سب معافی ناموں پہ دستخط کرتے گئے، جیل سے چھوٹتے گئے، لیکن فخر ملت نے ایک بھی کاغذ پہ دستخط نہیں کی۔ آج شہر میں بڑے مشہور و معروف بن کے بھی لوگ جانے وہ پہچانے جاتے ہیں، میں ان کا نام لینا نہیں چاہتا۔ کیا یہ لوگوں نے معافی نامہ نہیں لکھا؟ ارے لکھے، دستخط کرے، چلے گئے۔ جب باپ راضی نہیں ہوا دستخط کرنے تو بیٹے کو پکڑا۔ میری مراد سلطان صلاح الدین اویسی صاحب سے ہے۔ حکومت ہند کے نمائندوں نے سالار ملت کو پکڑا، کہا کہ تم دستخط کر دو، دستخط کر دیں گے تو تمہاری والد کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن جیسا باپ ویسا بیٹا، نہ باپ جیل میں رہ کر دستخط کرا، نہ بیٹا اپنی تعلیم کو چھوڑ کر فاقے کی عالم میں رہنے کے باوجود بھی دستخط کی۔ ارے یہ عدم تھا یہ یار۔ اور پھر سالار نے مجھے کئی مرتبہ کہا، میاں پولیس کا اتنا ظلم ہوتا تھا کہ میں 4 دن 8 دن پرانے شہر کی جو بولیاں ہوتی تھی، ہر بولیوں میں محراب ہوتے تھے، کمان ہوتے تھے، ان بولیوں کے محرابوں میں کمانوں میں چھپ کر رہتا تھا، اور ابتدائیوں کا علاج ابتدائیوں ان محرابوں میں بنا تھا۔ ارے یہ ہے مجلس، کیا ہے کسی کے عالم وہ ارادہ کہ 4 دن بولیوں کی محرابوں میں قیام کرے، وہیں پر سوئے وہیں پر اٹھے؟ ارے کسی میں نہیں ہے۔ ارے وہ جنون، وہ جدوجہد، وہ عزم، وہ ارادہ صرف فخر ملت علیہ رحمٰ میں تھا تو اور سالار ملت میں تھا۔ ارے ان شخصیتوں کی قربانی کا نتیجہ کہ آج جو کچھ بھی ہے ان کے قربانیوں کی وجہ سے دارالسلام ہے۔ تو کیسے ملا دارالسلام؟ دارالسلام تو چلے گیا تھا، نظام کا تخت گیا، تاج گیا، حکومت گئی، چومیلا پیلس ویران ہو گیا، فلک نما پیلس ویران ہو گیا۔ ارے کتنے دن ہوئے چومیلا کو پھر سے کھل کر؟ کتنے دن؟ شاید 5 برس، 6 برس۔ ارے غور کرو، حکومت وقت، بادشاہ وقت، دنیا کا امیر ترین آدمی اپنے محلات کی ویرانی کو بحال کرنے کے لیے 50 برس لگا دی، لیکن یہ مجلس کے جنونیوں کا کارواں دیکھو کہ 50 برس میں سرزمین دکن چھوڑو، ہندوستان کے گھر گھر تک ہم نے مجلس کی پہچان کو پہنچا دی۔ یہ ارادہ کس کا تھا؟ فخر ملت علیہ رحمٰ کا، سالار ملت کا۔ دارالسلام چلے گیا تھا، کب ملا؟ میرے پیدا ہونے کے بعد، پیدا ہونے سے پہلے شاید 1 سال پہلے یا اسی وقت شاید دارالسلام ملا۔ دارالسلام بھی نہیں تھا، فائر بریگیڈ کا دفتر تھا، اور عبدالواحد اویسی نے دارالسلام کا مقدمہ لڑا، وکیل تھے، مقدمہ لڑتے گئے،
کتنے برس؟ قریب 20 برس تک دارالسلام کا مقدمہ لڑتے رہے. دارالسلام ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا ہے. ارے پھر آج کہنا نہیں چاہتا کہ دارالسلام کے دعوے دار کتنے تھے، نہیں کہوں گا. اب میں نہیں جانا چاہتا. 3 لوگوں نے دعویٰ کیا تھا دارالسلام ہمارا ہے، ہم کو دے دو. اب بولوں گا نہیں کون، نہیں چاہتا. مگر اگر وہ لوگ چھیڑیں گے تو ان کو بے نفاذ کر کے عوام کے سامنے لا دوں گا. 3 لوگ، ایک کہہ رہے تھے ہمارا ہے ہم کو دے دو، دوسرے کہنے لگے مجلس جو کام کر رہی ہے ہم کر رہے ہیں ہم کو دے دو. اور ایک آدمی اتر کے آئے حکومت کے ایما پہ، مجلس سے اتحاد المسلمین یا کچھ ایسی بنائے تھے. ہاں مجلس سے اتحاد المسلمین مطلب یہ اصلی مجلس ہے. دارالسلام ہم کو دے دو. آپ اندازہ لگاؤ، مجلس سے اتحاد المسلمین منافقوں سے اپنے حیا سے لے کر آج تک لڑتی آئی ہے. ہمارے صفوں میں منافقین جب سے رہے ہیں آج بھی ہیں، لیکن ہر دور میں مجلس میں مخالفین وہ منافقین کو شکست دیا ہے، ان کو ختم کیا ہے اور مجلس کامیاب ہوتی ہوئی آگے بڑھتی ہے. دارالسلام کو حاصل کیا. مقدمے کے پیسے، مقدمے پہ جتنے بھی خرچ ہوئے فخر ملت اپنے جیب سے لگائے، دارالسلام کو حاصل کیا. جب دارالسلام مل گیا تو سب بولتے ہیں ارے دارالسلام ہمارا ہے، دارالسلام یہ ہے، دارالسلام وہ ہے. جب دارالسلام نہیں تھا تو آپ جب کہاں تھے بھائی؟ اب مل گیا تو سب کا ارے دارالسلام کو کسی نے نہیں بنایا. دارالسلام کے لیے مکہ مسجد میں چندہ جمع کیا گیا تھا اور اس چندے سے دارالسلام کو خریدا گیا تھا. تاریخ ہے دارالسلام کی. جو کم پیسے تھے ڈالے تھے لوگ، لیکن پہلا پیسہ جمع ہوا مکہ مسجد سے اور مجلس دارالسلام کو حاصل کی. تو دارالسلام جیسا پاشا صاحب نے کہا سب سے پہلے اسکول بنایا، پرائمری اسکول بنایا نور محل میں. دارالسلام میں آپ جیسے گیٹ میں آتے ہیں تو آپ کے بائیں طرف دارالسلام ہے اور پھر سیدھے ہاتھ کی طرف اعتماد کا دفتر ہے. اعتماد کے دفتر سے پہلے ایک چھوٹی سی عمارت ہے. ارے وہ چھوٹی سی عمارت تھی اسکول کی، مدرسے کی. ارے تم نے کیا دیکھا نوجوانوں؟ دارالسلام مجلس کو چلانے کے لیے کچھ پیسہ نہیں تھا تو دارالسلام میں شادیوں کو کرائے پر دیا جاتا. دارالسلام میں کچھ نہیں تھا تو ہر آم کے موسم میں آم کی منڈی لگتی تھی. دارالسلام چلا گیا تو گریٹ رومن سرکس کے نام پہ سرکس لگتی تھی. ہم بچپن میں جاتے تھے دارالسلام میں سرکس لگتی تھی اور سرکس کا پیسہ جو آتا تھا اس سے کچھ دارالسلام چلتا. ارے وہ چھوڑو، دارالسلام کو ہم نے دیکھا ہے، میری آنکھوں نے دیکھا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ آج دارالسلام میں کئی بڑے بڑے گاڑیاں، کئی بڑے بڑے موٹر نشین نظر آتے ہیں. مرسڈیز بینز نظر آتی ہے، BMW نظر آتی ہے، بڑے بڑے گاڑیاں نظر آتے ہیں. لیکن جب دارالسلام ہم کو حاصل ہوا تھا تو دارالسلام میں صرف ایک جیپ تھی، وہ تھی سالار ملت کی، اور ماں باقی پورے سائیکل نظر آتے تھے. ارے اگر آج میں یہاں کھڑے ہو کر فخر ملت کے خدمات کو خراج پیش کر رہا ہوں، سالار ملت کے خدمات کو خراج پیش کر رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خراج اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس خراج میں سالار ملت و فخر ملت کے ساتھ
اور میں تو یہ کہوں گا کہ فخر ملت و سالار ملت سے پہلے اگر مجھے کسی کا نام لینا ہے تو حیدرآباد کے غریب رکشے والے، بنڈی والے، پنچر بنانے والے مسلمانوں کا نام لینا ہے کہ یہ مسلمان تھے جو پنچر جوڑتے رہے اور مجلس کے کارواں کو مضبوط کرتے رہے، فخر ملت کی آواز پہ لبیک کہتے رہے، تو سالار ملت کے جملوں پر اپنے جانوں کی بالی لگانے کے لیے آگے بڑھتے رہے۔ ارے یہ غریب مسلمان تھے، یہ غریب مسلمان تھے جن کی وجہ سے مجلس بنی۔ آج ہندوستان میں مجلس ہے، اکبر الدین اویسی کو جانا جاتا ہے۔ ارے یہ سب کچھ اگر ہے تو خدا کی قسم شہر حیدرآباد وہ پرانے شہر کے غریب رکشے والے، بنڈی والوں کے جوتیوں کا دوپہر ہے کہ اکبر الدین اویسی بن سکتا۔ بہت بڑا احسان ہے، ان غریب مسلمانوں کا احسان ہے کہ ان لوگوں نے اپنی غربت میں بھی مجلس کے پرچم کو تھامے رکھا۔ ارے آج ایک آفس کھولنے کے لیے نوجوان آتے ہیں، بولتے ہیں بھائی یہ ملگی کا اتنا کرایہ ہے، اتنے بچے ہیں، کیرم بورڈ ہونا، اتنے پیسے ہونا، اتنے دے دو، 20 دن کے واسطے اتنے ہزار دے دو، ہم کام کریں گے۔ ارے نوجوانوں، تم کو آج پیسہ مل رہا ہے، لیکن اس دور کے مجلس کے کارکن کو کیا ملتا تھا؟ کچھ نہیں ملتا تھا۔ ایک اتنا سا گیرو دیتے تھے، 2 ٹوکرے دیتے تھے۔ ٹوکرے دیتے تھے تو آپ بولیں گے ٹوکرے کیوں؟ ایک ٹوکرے کو ہری پنی مجلس کا ورکر باندھتا تھا، دوسرے ٹوکرے کو باندھتا تھا، ایک بمبو بیچ میں لٹکاتا تھا اور ستلیوں سے اس کو ترازو بناتا تھا اور لٹکا دیتا تھا۔ وہ جو گیرو دی گئی، اس گیرو کے ذریعے ناریل کے اوپر وہ جو چھلکا رہتا نا، سوکھے ناریل کا چھلکا لے کر پانی کو گیرو میں ملا کر اس گیرو کو، اس ناریل کے اس بک کو برش بنا کر دیواروں پہ لکھتے تھے، مجلس کو ووٹ دو، ترازو کو ووٹ دو۔ تو یہ جذبہ تھا۔ میں سلام کرتا ہوں ان مسلمانوں کو کہ ان کی وجہ سے مجلس ہے، ان کی قربانی کی وجہ سے مجلس ہے۔ ارے یہ جذبہ تھا۔ اپنے گھر میں ان کو چولہا جلانے کے لیے پیسہ نہیں تھا، لیکن کئی مجلس کے کارکن اپنے گھر میں چولہا نہیں جلاتے تھے، مگر مجلس کے جلسوں کے لیے اپنے جیب میں جو کچھ ہوتا دے دیتے تھے۔ اللہ ایسے ان سارے مجلس کے کارکنوں کے خبروں کو نور سے بھر دے، نور سے بھر دے، نور سے بھر دے۔ ارے انہوں نے یہ کام کیا اور پھر مجلس آگے بڑھتی گئی اور مجلس اتحاد المسلمین نے اسکول کے بعد ITI اور پھر والدہ ہوٹل کے ملگیاں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتی گئی۔ آگے بڑھتے بڑھتے جیسے آگے بڑھی تو مجلس کے اراکین بلدیہ ہوئے، اراکین اسمبلی ہوئے اور مجلس کا کام آگے بڑھتا گیا اور مجلس کے کالجز ہوئے، دواخانے ہوئے۔ مجھے یاد ہے آج مجلس پہ تنقید کرتے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا۔ مجلس کے ٹکڑوں پہ چلنے والے، مجلس اور سالار کے طوفان میں اپنی پہچان بنا کر اتر پردیش کی سیاست میں کچھ نام کمانے کے اہل بنے۔ ارے وہ لوگ بھی آ کے دارالسلام میں کتنے دن رہتے تھے، میں ان کا بھی نام نہیں لوں گا، وقت آیا تو لوں گا نام، جب جاؤں گا اتر پردیش تو ضرور لوں گا ان کا۔ لیکن آج
مجلس پر تنقید کرتے ہیں، ارے آدھی زندگی دارالسلام میں کٹی، سالار کے ساتھ کٹی، تو آدھی زندگی 34 اشوک روڈ سالار کے بنگلے میں ان کے فرش پہ ادمنگے سوتے ہوئے کٹی۔ یہاں اور وہاں سوتے سوتے اپنی پہچان بنانے والے آج ہم سے کہہ رہے ہیں، ارے جن کی جوتیوں میں بیٹھ کر تم نے سیاست کی ہے، شاید تم بھول گئے کہ آج تم اس سے محاورہ کر رہے ہو جس کے سینے میں اس کا خون ہے، جس نے اپنے جوتیوں پہ تم کو بٹھا کے سیاست کروائی ہے۔ اور جب ہم نکلیں گے تو بتائیں گے تم کو، حقیقی تصویر سامنے رکھیں گے۔ بہرحال میرے بھائی، مجلس اتحاد المسلمین کوئی تعلق کی محتاج جماعت نہیں رہی۔ اخبارات لکھتے تھے کہ پل کے اس پار کی جماعت چھوٹی جماعت، خود اتنے چھوٹے ہو گئے کہ میں کہنا نہیں تھا۔ خیر، اللہ سب کو نیک ہدایت، اللہ سب کو نیک ہدایت۔ مجلس اتحاد المسلمین کو فخر ملت اور سالار ملت میں ایک ایسا گلدستہ بنایا ہے جس گلدستے میں ہر عقائد، ہر مسلک، ہر مکتب و فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو مجلس میں جگہ دی۔ آج مجلس میں ہر عقائد سے تعلق رکھنے والے ہر کوئی ہے، شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے، پٹھان بھی ہے، عرب بھی ہے، سب ہے مجلس میں، مشائخ بھی ہے، سب ہے۔ مجلس ایک گلدستہ ہے۔ آج دنیا اگر مسلمانوں کو بانٹنے پر اپنی توانائی صرف کر رہی ہے تو مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے احیاء سے لے کر آج تک ہر مسلک، ہر مکتب، ہر عقائد اور ہر فرقے کے لوگوں کو اپنے میں شامل کر کر، ان کو جگہ دے کر، ان کو کھانے سے کھانا ملا کر اتحاد المسلمین کا صحیح معنوں میں نعرہ دیا تو مجلس اتحاد المسلمین نے دیا۔ آج آپ بتائیے کہ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری کیا ہے؟ عقائد کے جھگڑے، فرقے ہیں، ہم تقسیم ہو گئے، ہم بڑھ گئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم کمزور ہو گئے، اور اگر ہم سب ایک ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں یاد دلانا چاہوں گا کہ 15-20 برس سے اکبر الدین اویسی ایک ہی بات کہتا تھا، چاہے وہ والٹا ہوٹل ہو یا کہیں اور کے جلسے ہو، ایک ہی بات کرتا تھا کہ مسلمانوں منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، مسلکی جھگڑوں کو چھوڑو، فرقوں میں جو جھگڑوں میں بٹے ہوئے اس کو چھوڑو، مکتب کے جھگڑوں سے نکل جاؤ، مسلک کے جھگڑوں سے نکل جاؤ، کلمے کی بنیاد پہ منظم و متحد ہو جاؤ۔ آج سارا ہندوستان یہی بات کہہ رہا، آج سارا ہندوستان یہی بات کہہ رہا ہے کہ آج مسلمانوں کو ایک ہونا ہے۔ آج مجھے خوشی ہے کہ جو آواز سرزمین دکن سے اٹھ رہی تھی، آج وہ آواز ہر ایک تک پہنچ رہی ہے۔ آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم کو اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرنا ہوگا، کلمے کی بنیاد پہ منظم ہونا ہوگا، متحد ہونا ہوگا۔ آج ساری دنیا مسلمانوں کو بانٹ کر، تقسیم کر کر ہمارے اوپر حکومت کرنا چاہتی ہے۔ آج ہم کو شیعہ اور سنی کے جھگڑوں سے نکلنا ہوگا، آج ہم کو مسلکی، مکتبی، عقائد کے جھگڑوں سے نکلنا ہوگا۔ قابل مبارکباد ہے کہ آج بریلوی کے بڑے عالم دین نے، اعلی حضرت کے جانشین نے دیوبند میں جا کر بولا، بہت اچھا کام۔ آج شیعوں کو
سنیوں سے بغلگیر ہونا پڑے گا، سنیوں کو شیعوں سے ہونا پڑے گا، بہروں کو بھی ملنا پڑے گا، میدنیوں کو ملنا پڑے گا، ہر ایک کو ملنا ہوگا، کیونکہ ہمارے سامنے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور وہ خطرہ کیا ہے؟ وہ خطرہ ہندوتوا کی طاقتوں کا خطرہ جو اس ملک کو ہندو راشٹر بنانا چاہتے ہیں، اس ملک کو آج ایک نفرت کی سیاست کے ذریعے یہ لوگ اس ملک کے رہنے بسنے والے ہندوستانیوں کے دلوں کو بانٹنا چاہتے ہیں۔ آج ان سے سب سے بڑا خطرہ، آج خطرہ ہم کو ان لوگوں سے ہے جو لفظ جہاد کے نام پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں۔ آج ہندوستان کو سب سے بڑا اگر خطرہ ہے تو کس سے ہے؟ ان لوگوں سے ہے جو رامزادے یا حرامزادے کہتے ہیں۔ آج ہندوستان کو اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو کن سے ہے؟ ان لوگوں سے ہے جو کہتے ہیں کہ رام کا خون دوڑ رہا ہے مسلمانوں میں۔ آج ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ ہے تو ان لوگوں سے ہے جو ون نیشن ون تھیوری بنانے کی بات کرتے ہیں۔ آج ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ وہ لوگوں سے ہے جو ناگپور میں بیٹھ کر ہندوستان کو چلانے کا خواب دیکھتے ہیں اور ہندوستان کو چلا رہے ہیں۔ آج ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ سنگھ پریوار سے ہے، ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ ہے تو گو رکشکوں سے ہے جو سنگھ پریوار کے ہی کوکھ سے پیدا ہونے والی اولاد کا نام۔ یہ لوگ کوئی اور نہیں، ہندوستان کو سب سے بڑا خطرہ ہے تو آج ان لوگوں سے ہے جو گو رکشک کے نام پر اخلاق کا قتل کرتے ہیں۔ ہندوستان میں سب سے بڑا اگر کوئی خطرہ ہے تو زاہد کو بیج کے نام پر مارنے والوں سے ہے۔ ہندوستان کو اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو مسلمانوں کے منہوں میں گوبر ڈالنے والوں سے ہے۔ ہندوستان کو اگر سب سے بڑا خطرہ ہے تو ان لوگوں سے ہے جو آج گو رکشک کے نام پر دلتوں کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ خطرہ اس ملک کو مجلس سے، اکبر الدین اویسی سے، اسد الدین اویسی سے۔ ارے دیوانوں، نادانوں، نہ سمجھو اسد الدین اویسی ہو یا اکبر الدین اویسی ہو یا مجلس اتحاد المسلمین ہو، مجلس اور ہم سب ہندوستان کے دستور پر یقین رکھتے ہیں اور دائرے دستور میں جمہوری جدوجہد کرتے ہیں۔ جمہوری جدوجہد کیا گناہ ہے؟ کیا جلسوں میں مخاطب کرنا گناہ ہے؟ پھر کیوں ہم کو پرمیشن نہیں دیتے؟ کیوں ہم کو مخاطب کرنے نہیں دیتے؟ ہم جمہوریت کو کمزور نہیں کر رہے ہیں، ہم جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں۔ اور 9 بجے وہ ایڈیٹ باکس کہتے ہیں انگریزی میں، ٹیلی ویژن، وہ ٹیلی ویژن کا جو بھی چینل کھولو اس میں آتا ہے اویسی بدل MIM، اسد اویسی ایسا بولے، وہ کرے، یہ کرے، آر دے نیشنلسٹ، آر دے یہ۔ ارے تم کون میری قومیت پہ سوال اٹھانے والوں؟ میری قومیت میرے دستور سے ہے، میری جمہوریت پر ہے۔ میری قومیت کا سرٹیفکیٹ RSS والے نہیں دیں گے، میری قومیت کا سرٹیفکیٹ میرا دستور دے گا، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن دے گا۔ نعرہ تکبیر! لیکن آج یہ لوگ ہم پہ الزام، ہم وفادار نہیں اس ملک کے۔ ارے ہمارے اتنا وفادار تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا اس ملک میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے سنگھ پریوار والا، کیا تمہاری عزتیں 70 سال میں اتنی رکی جتنی ہماری رکی؟ ہندوستان کے وزیر اعظم یہ اکبر الدین اویسی تجھ سے سوال کرتا ہے، تو نے آزادی کے جدوجہد کرنے والوں پر الزام لگایا، توہین کر دی اپنے بیان کے ذریعے کہ جدوجہد آزادی میں لوگوں نے
اتنی جدوجہد و قربانی و مصیبت نہیں اٹھائی جتنی بی جے پی نے اٹھائی. واہ واہ واہ. معافی نامہ کون دیے تھے انگریزوں کو؟ کون دیے تھے؟ کون انگریزوں کے مخبر تھے؟ کون ذمہ دار ہے انگریزوں کے ساتھ مل کر مہاتما گاندھی کو دھوکہ دینے پر؟ ساورکر. آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ قربانی دیے. ارے 70 سال